السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا عید کے بعد حکومت کے خلاف دمادم مست کلندر ہو پائے گا؟ کیا تحریک انصاف حکومت مخالف اپوزیشن الائنس بنانے میں کامیاب ہو جائے گی یا اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ اس اتحاد میں آنے سے گریز کریں گی؟ یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت ملک کے سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی ہے۔ حکومت تو اپنے تئیں راوی چین ہی چین کی گردان کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے وعدے اور ارادے حکومت کو ہر حال میں چلتا کرنے کے ہی ہیں۔ اس متعلق تحریک انصاف مکمل طور پر تو تیار نہیں دکھتی، لیکن اس مشق کے لیے تیاری کیے جانے کے دعوے ضرور ہو رہے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف کے ان دعووں میں ابہام بھی دکھ رہا ہے اور واضح حکمت عملی کا فقدان بھی۔ یہ صورتحال گزشتہ روز اس وقت بھی سامنے آئی جب پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہمارے شو میں اپوزیشن الائنس کی تشکیل، اس الائنس کی صدارت اور حکمت عملی سے متعلق دو ٹوک جواب دینے سے قاصر رہے۔ الائنس انشاءاللہ تعالیٰ بن جائے گا اور ہم ایک بڑا الائنس بنانا چاہ رہے ہیں اور چاروں صوبوں سے ہم لینا چاہ رہے تھے۔ سو فار وہ ہمارے ساتھ الائنس کا پراپر حصہ نہیں بنے ہیں۔ مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے۔ جب آپ الائنس بناتے ہیں اور الائنس میں کچھ پوائنٹ پہ ایجنڈا پہ کریں گے تو کس پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوں گا؟ آپ نے نئے الیکشن مانگنے ہیں، کوئی مینڈیٹ واپس لینا ہے، آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے، کس ٹرمز پہ ہوگا، عدلیہ کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں پہ تو ڈسکشن ہونی باقی۔ جس وقت ہمارا الائنس بنے گا، جب فیصلہ کرے گی اور الائنس جو فیصلہ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف بینگ پارٹ آف اس الائنس کے، ہم بالکل ایکسیپٹ کریں گے۔ مولانا صاحب ہو سکتے ہیں، نہیں مولانا صاحب ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سربراہی الائنس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ ہماری راہ میں رکاوٹ۔ اسی غیر یقینی کیفیت کے باعث اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی سوچ اور اپروچ سے متعلق کسی قسم کا بھی حتمی ری ایکشن دینے سے اجتناب کر رہی ہے۔ حال ہی میں اپوزیشن کی جماعتوں نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ضرور کی جس کو حکومتی عطاب کا سامنا بھی رہا، لیکن اس کانفرنس سے بھی حکومت کے خلاف ممکنہ محاذ آرائی سے متعلق کوئی حتمی لائحہ عمل یا حکمت عملی سامنے نہیں آ پائی۔ اپوزیشن کے پاس آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف الائنس بنا کر عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کر بیٹھی ہے، تو اب اپوزیشن کیا اکٹھی ہو پائے گی ایک پیج کے اوپر، ایک سٹیج کے اوپر؟ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان اور شاہد حقان عباسی سمیت دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر بہت زیادہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ آخر ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو اپوزیشن کو یکجا نہیں ہونے دے رہی؟ بات کریں گے سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد حقان عباسی سے۔ بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائے گا کہ آپ کی کانفرنس تو ہو گئی اپوزیشن کی اسلام آباد میں، جیسے تیسے بھی ہو ہی گئی، اب عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا احتجاج پلان کر رہی ہے، ایک بڑی تحریک پلان کر رہی ہے ساری اپوزیشن کو ساتھ ملا کر، تو آپ بھی بھرپور اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کا، اور سڑکوں پر نکلنا پڑے تو سڑکوں پر بھی نکلیں گے آپ؟ نہیں، ابھی تو ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کے اندر ایک سوچ کا اتفاق پیدا ہو جائے، سب کے آپس کے تحفظات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، جی جی شکوک و شبہات بھی کوئی شبہات بھی ہیں، بالکل حقیقت ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے میرے خیال اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور اس میں جو ایک بنیادی نقطہ تھا جو اس کانفرنس کا تھا، وہی ایک کامن ایجنڈا بن سکتا ہے کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اس پر کوشش ہے۔ ایک بڑی وائڈر آپ نے اس کی ڈیفینیشن رکھتی ہے، اس کی ایک اس کا ہدف رکھتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر پارٹی کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے اس کے اہداف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، وہ جو ایک پلان کر رہے ہیں عید کے بعد ایک بڑی موومنٹ، تو وہ الائنس جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوشش ٹھیک سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے، اس بات پہ اگر اتفاق ہو جائے کہ ہم سب کمیٹڈ ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے، پھر آپ کے باقی جو مسئلے ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں حل ہو جائیں گے۔ اور اپوزیشن ہمیشہ تحریک نہیں چلاتی سڑکوں پہ، تحریک آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی چلاتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی چلاتے ہیں۔ ایک فکری تحریک ہوتی ہے، ایک سوچ کی ہوتی ہے، ایک مسائل کی حل کی ہوتی ہے، تو یہ کوشش ہے اپوزیشن کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو فی الحال ان کی پالیسی تحریک کو لے کر یہی ہے کہ سڑکوں پر نکلنا ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ آپ ان کی اس پالیسی سے اتفاق کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ سیاسی جماعت ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے وہ کریں، لیکن کم از کم پہلے اگر کوئی الائنس بنا کے ایسا کوئی پلان بنتا ہے تو اس میں آپ اس کا ایسا نہیں بنیں گے؟ یہ تو الائنس ابھی بنے گا جب، تو اس کے بعد آگے بات چلے تو گی۔ مہینہ رہ گیا سر، وہ عید کے بعد تحریک کی بات کر رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد تحریک شروع ہو جائے گی ان کی۔ تحریک دیکھیں، وہ اپنی تحریک چلا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ نہیں، وہ اپوزیشن کا الائنس بنا کر، خان صاحب نے جیل سے کہا کہ اپوزیشن کا الائنس بنائیں، اس کے بعد الائنس تحریک بن کریں۔ جائے نا، اس کے بعد پھر تحریک
تو تحریک سڑک سے شروع نہیں ہوتی. میرا یہ رائے ہے اس کے بارے یعنی تحریک انصاف کو آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ فی الحال سڑکوں سے ذرا گریز جی کیا جائے. میرا ہمیشہ یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے قانون آئین کی بالادستی ماننی ہے تو پھر آپ کا عمل بھی آئینی ہونا چاہیے, آپ کا عمل بھی قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ابھی ان کا عمل قانون کے مطابق نہیں ہے کیا؟ یہ آخری حربہ ہوتا ہے نا, سڑک پہ جاتے ہیں تو وہ آخری ہوتا ہے. جو ابھی تک تحریک انصاف کی اوورال جو حکمت عملی رہی ہے سیاسی ان کی, پہلے وہ سڑکوں پر بار بار نکلے, 3 مرتبہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی گئی, پھر ایک مفاہمتی دور شروع ہوا حکومت کے ساتھ, وہ بھی ناکام ہوا, پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کے گفتگو کے چینلز کھولنے کی کوشش کی گئی, ایک اٹیمپٹ ہوئی بھی, ملاقات ہوئی بھی, لیکن وہ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی, پھر وہ چینل بند بھی ہو گیا. پھر ایک طرف وہ ملاقات کی کوشش بھی کرتے ہیں, رابطے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ, تنقید بھی کرتے ہیں. تو یہ پالیسی آپ کو سمجھ آ رہی تحریک انصاف کی؟ دیکھیے یہ ان کی سوچ ہے, جو بھی وہ کرنا چاہیں. ایک آزاد جماعت ایک بڑی اپوزیشن پارٹی ہے. خیر اب آپ الائنس کی طرف جا رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ آپ کی سوچ کیا ہے ان کی حکمت عملی کو لے کر. لامحدود الائنس نہیں ہے, ایسا ہی یہ ہے, الیکٹورل الائنس نہیں ہے. جی ہاں, یہ کوئی ہر مسئلے پر الائنس نہیں ہے. یہ جب الائنس بنا تو کچھ بنیادی پرنسپل پہ بنے گا. وہ پرنسپلز کیا ہونے چاہیے سر؟ پرنسپل آئین ہے, قانون ہے, ملک کا مسئلہ ہے, ملک کے مسائل کا حل ہے. آپ ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں نا. کسی سیاسی جماعت کے ذاتی مسائل اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں ذاتی مسائل جو ہیں وہ اس میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. خان صاحب کی رہائی تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب قانون کی بالادستی ہوگی, جب قانون رول آف لا ہوگا ملک میں, تو چھٹ جائیں گے سارے سیاسی لیڈر بھی. صحیح, یہ تو حقیقت ہے نا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ سب کے جیلوں میں ڈالا گیا, جیل میں جھوٹے مقدمے بنائے گئے, یہ سب یہ تماشا لگا رہتا ہے ملک کے اندر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا جو تحریک انصاف ہے اس کی مقبولیت کم ہوئی ہے. پیمانہ یہ ہے, پیمانہ یہ ہوتا ہے سیاسی جماعت کا. اگر وہ کم ہو گئی ہے تو وہ ناکام ہے, اگر وہ بڑھ گئی ہے تو وہ کامیاب ہیں. لیکن سر ان کی مشکلات تو کم نہیں ہو رہی ہیں, وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں. مقبولیت کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو اس مقبولیت کا فائدہ کیا کہ آپ رگڑا کھاتے رہیں؟ مشکلات اپوزیشن میں ہوتی ہیں, رگڑا کھانا پڑتا ہے. اچھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ بات آپ نے سمجھائی نہیں ہے آج میں کل؟ بالکل سمجھائی ہے, آپ کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آج کل نشستیں ہو رہی ہیں. جی آج کل آپ کی بڑی نشستیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اپوزیشن کی ظاہر ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, ایک اپوزیشن کی بیٹھتی ہے, ہم اس اندر بیٹھتے ہیں, بالکل بالکل کھل کے سمجھاتے ہیں, ہر بات سمجھاتے ہیں. تو ہدف کیا سر اس الائنس کے بننے کا, جو ایک اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا نا ایک کامن آپ کے جو یہی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو, لیکن ظاہر ہے موجودہ جو حکومت کے حوالے سے آپ کا ہدف کیا ہے؟ عموماً جب اس طرح کے اپوزیشن الائنس بنتے ہیں, اتحاد بنتے ہیں, تو ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے نمبر 1 کہ اس حکومت کو ہم نے رخصت کرنا ہے, اس کو گھر بھیجنا ہے. ایسا کوئی ہدف ہے یا کیا ہے آپ کا ہدف؟ یہی ہوتا ہے کہ ملک کے مسائل بہتر ہوں, کہ مسائل حل ہوں. یہ حکومت جو ہے یہ عوام کے مینڈیٹ کے بغیر ہے. یہ اس کو گرانے کا مقصد جو ہے وہ پہلے ہی گری ہوئی حکومت ہے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کرسی پر بیٹھنے کا, نہ یہ کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں. ان سے کوئی بہتری کی توقع رکھنا, یہ تو اپوزیشن کم از کم اپنا رول ادا کرے. اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے. یعنی حکومت گرانا آپ کا ہدف نہیں ہے امیجیٹلی یا فوری طور پر؟ دیکھیں حکومت گر جاتی ہے نا, جب اپوزیشن مضبوط ہوگی حکومت گر جائے گی.